میرے ہاتھ میں پسٹل پکڑی ہوئی تھی۔ میں جانتی نہیں تھی کہ میرے منہ پہ ہاتھ کس نے رکھا ہے، لیکن میں نے اس کے بازو پر وہی پسٹل مارنی شروع کر دی۔ ایک دم ہی اس شخص نے میرا منہ چھوڑا تھا۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی، پسٹل اپنے ہاتھ میں لے لی۔ وہ 3 شخص تھے۔ یہ دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ کہنے لگے، لڑکی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تم میں اتنی ہمت نہیں کہ ہمیں گولی مار سکو۔ میں نے کہا میرے پیچھے مت آنا، مجھے فائرنگ کرنی آتی ہے، میں تینوں کو گولی مار دوں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں بے حد خوفزدہ تھی۔ میں پیچھے ہٹ گئی اور پستول ان لوگوں کی طرف تان رکھی تھی۔ ساتھ میں بلند آواز سے گلشیر گلشیر پکارنے لگی۔ وہ تینوں میرے قریب آنے لگے۔ کہنے لگے، دیکھو لڑکی، ہمیں 1 منٹ لگے گا، تمہارے ہاتھ سے یہ بندوق چھین لیں گے، بہتر ہے تم یہ بندوق یہیں پھینک دو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ اس شخص کو ہم ایسی شکست دیں گے کہ وہ یاد رکھے گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ فائر کیسے کرتے ہیں، لیکن میں نے ان کے پاؤں کی طرف آنکھیں بند کر کے گولی چلا دی۔ میں خود کو کمزور نہیں ثابت کر سکتی تھی، اگر کرتی تو برباد ہو جاتی۔ فائر کی آواز سن کر اور اپنے پاؤں میں فائرنگ ہوتی دیکھ کر وہ تینوں پیچھے کی طرف ہوئے، لیکن ساتھ ہی میری بھی جان نکل گئی، کیونکہ ان تینوں نے بندوق نکال کے مجھ پہ تان دی۔ کہنے لگے، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہیں گولیوں سے مار دیں گے۔ اس وقت میں اتنی زیادہ خوفزدہ تھی کہ بیان سے باہر تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک دم مجھے فائر کی آواز سنائی دی۔ مجھے لگا بس مجھے گولی لگ گئی۔ میں نے چلا کے آنکھیں بند کر لی جب کسی نے میرا بازو پکڑ کے مجھے کھینچا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو گلشیر تھا۔ اس نے 3 فائر کیے اور وہ تینوں نوجوان وہیں پر گر گئے۔ یہ منظر دیکھ کے میرا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ میں پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ اس نے اگلے ہی لمحے مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ کہنے لگا، اچھا کیا جو تم نے ان پہ پستول تان کے رکھی، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ مجھ میں تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں کچھ بول سکتی۔ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے کانپتے ہوئے دیکھ کے کہنے لگا، ڈر کیوں رہی ہو؟ ارے مر چکے وہ کم بخت، سمجھتے تھے کہ میں صرف 2 گارڈ لے کے نکلا ہوں تو ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گلشیر اکیلا بھی سب پہ بھاری تھا۔ مزہ چکھا دیا میں نے سب کو، بس یہ 3 ہی بچ گئے تھے، یہ بھی مارے گئے۔ یہ کہہ کے اس نے پستول کو پھونک ماری۔ کہنے لگا، چلو۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے واپس لے جانے لگا اور میں کسی کٹ پتلی کی طرح اس کے ساتھ چلے جا رہی تھی۔ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ کچھ دیر بعد ہم گاڑی تک پہنچ چکے تھے۔ اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا، لیکن میں ضبط کر کر کے تھک گئی تھی۔ میری زندگی میں ایسے منظر صرف ٹی وی یا فلموں میں دیکھے تھے میں نے۔ حقیقت میں میری جان نکلی ہوئی تھی اور وہ بہت مطمئن بیٹھا ہوا تھا، بار بار اپنا بایاں بازو دبا رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگا، کچھ نہیں، گولی لگی ہے اور کیا ہونا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی۔ میں نے کہا، گل، تمہیں گولی لگی ہے؟ کہنے لگا، ہاں۔ میں نے جب آگے بڑھ کر اس کا بازو دیکھا تو اس نے اپنے دونوں بازوؤں پہ کپڑا باندھ رکھا تھا، اوپر کی جانب بھی اور نیچے کی جانب بھی۔ اس کے بازو پہ گولی لگی ہوئی تھی، خون بہہ رہا تھا اور وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ جنگل میں شاید بہت زیادہ اندھیرا تھا، اس لیے میں دیکھ نہیں پائی۔ میں نے کہا، تمہیں گولی لگی ہے اور تم زندہ ہو؟ میری بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا۔ کہنے لگا، اتنی سی گولی میری جان نہیں لے سکتی۔ کہنے لگا، میں نے ہاتھ باندھ رکھا ہے، اس کا زہر نہیں پھیلے گا، سیدھا ہاسپٹل ہی جا رہا ہوں، گولی نکلواؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں اس کی ہمت پہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے کلینک نما ہاسپٹل میں چلا گیا۔ وہیں پر اس نے اپنے ہوش و حواس میں اپنی گولی نکلوائی، جسے دیکھ کر میں ضرور کام کے رہ گئی تھی۔ وہ سب ڈاکٹرز اسے جانتے تھے، جیسے وہ پہلے بھی یہاں آتا رہا ہے اور کئی گولیاں پہلے بھی کھا چکا ہے۔ میں حیران تھی کہ اس کے نزدیک گولی کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ وہ تو یوں پٹی کروا رہا تھا جیسے اسے کوئی معمولی سی چوٹ لگی ہو۔ پٹی کروانے کے بعد مجھے حویلی لے گیا۔ شاید اس حادثے کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ دادا جان بہت پریشان کھڑے تھے، تایا ابا بھی، اماں بھی۔ مجھے لگا سب لوگ اس کی خیریت پوچھیں گے کہ تمہیں گولی کیسے لگی، زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ پر میں حیران تھی
دادا جان کہنے لگے کتنے مار کے آئے ہو گلشیر؟ کہنے لگا دادا جان سب کے سب مار کے آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے گلشیر دشمنوں کو ایک بھی موقع نہیں دینا چاہتا۔ دادا جان نے اسے کہا بہت اچھا کیا۔ تایا جان نے اسے گلے لگایا، کہنے لگے تم نے ہمارے بیٹے ہونے کا ثبوت دیا، اب اعتبار خان کو سمجھ آ جائے گا کہ اس نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، یہاں کوئی گیدڑ نہیں بیٹھے۔ تایا ابا کی بات سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ کس طرح کے لوگ تھے؟ انہیں موت سے ڈر نہیں لگتا تھا؟ انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے، اور یہ یوں بات کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جیسے گلشیر نے ان لوگوں کو مارا ہے، اور جیسے گولی اس کے بازو پہ لگی تھی سینے پہ بھی لگ سکتی تھی، وہ مر بھی سکتا تھا۔ یہ سوچ کر میرا پورا وجود جھرجھری لے کے رہ گیا تھا۔ دادا مجھ سے کہنے لگے بچے تمہیں تو کہیں چوٹ نہیں لگی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ گلشیر کہنے لگا پہلی بار آپ کی پوتی نے آپ کے خون ہونے کا حق ادا کیا ہے، دشمنوں کے پیروں پہ گولی چلائی ہے۔ یہ سن کر میرے دادا اور تایا دونوں خوش ہو گئے، کہنے لگے گلشیر تم سچ کہہ رہے ہو؟ دادا کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا، وہ کہنے لگا 100% سچ دادا۔ میرے دادا یوں خوش تھے جیسے میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ اپنی چھوٹی انگلی میں پہنی انگوٹھی انہوں نے میرے ہاتھ کی انگلی میں پہنا دی، کہنے لگے یہ تمہارا انعام۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کی سوچ ہی میرے لیے سہانے روح تھی۔ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ اتفاق سے مجھ سے ہوا تھا، ورنہ میں کبھی بھی گولی نہیں چلاتی۔ مجھے خون خرابے سے بے حد خوف آتا تھا۔ اگلے روز جب میں ناشتے کے لیے دسترخوان پر بیٹھی تو گلشیر مجھے دیکھ کر بار بار مسکرا رہا تھا۔ میں نے چپ چاپ ناشتہ کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا میں ہوں گلشیر، تم سے کام ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ اندر۔ کہنے لگا نہیں تم باہر آ جاؤ۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا اگر تم چاہو تو میں تمہیں نشانے بازی سکھا سکتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، مجھے مار دھاڑ خون خرابے سے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا وہ کیوں؟ ہماری عورتیں ہمت بڑھاتی ہیں، ڈراتی وراتی نہیں ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم نشانے بازی سیکھو، لڑنا سیکھو۔ ہمارے ہاں سالوں سے قبائلی دشمنی چلی آ رہی ہے، اور ہمارے مرد تو مرد، عورتیں بھی کبھی دشمنوں سے گھبرائی نہیں ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا دشمنی کا حل کیا گولی مارنا ہے گلشیر؟ کہنے لگا ہاں، دشمن کو منہ توڑ جواب دینا ہے، اس کے دانت کھٹے کرنا ہے۔ میں نے کہا صلح کی جا سکتی ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگا دشمن سے صرف دشمنی نبھائی جاتی ہے، دوستوں سے دوستی۔ تم شام کو تیار رہنا، میں تمہیں اپنا گھوڑوں کا استبل دکھانے لے کر جاؤں گا اور نشانے بازی بھی سکھاؤں گا۔ مجھے گھڑ سواری کا بہت شوق تھا، اس لیے شام کو میں اپنے دادا کے پاس ہی بیٹھی تھی جب گلشیر وہاں آیا۔ کہنے لگا دادا جان میں زویا کو گھوڑوں کا استبل دکھانا چاہتا ہوں، لے جاؤں؟ نشانے بازی بھی سکھاؤں گا۔ دادا کہنے لگے ہاں ہاں کیوں نہیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگے جاؤ زویا بچہ جا کر نشانے بازی سیکھو، گھڑ سواری بھی کرو۔ میں گلشیر کے ساتھ اس کے استبل میں چلی گئی۔ کافی وسیع جگہ تھی۔ گلشیر نے مجھے گھوڑوں کا استبل دکھایا جہاں مختلف ملکوں سے خریدے گئے گھوڑے تھے۔ میں نے کہا گلشیر مجھے ایک گھوڑے پہ بیٹھنا ہے۔ کہنے لگا تو بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، میں کبھی بیٹھی نہیں ہوں، لیکن شوق بہت ہے۔ کہنے لگا پہلے تو یہ اپنے اندر سے ڈر نکالو، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ تم گر جاؤ گی، چوٹ لگ جائے گی، بس اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ تو کوئی بات نہیں، گر جانا، دوائی کا انتظام ہے میرے پاس، مرہم پٹی بھی کروا دوں گا۔ میں نے کہا گرنا ضروری ہے؟ کہنے لگا نہیں، اگر تم نہیں ڈرو گی تو گرو گی بھی نہیں۔ اس نے ایک گھوڑا نکالا، اپنے ملازم سے کہنے لگا کہ یہاں سے جاؤ، جب تک میں اور تمہاری بی بی صاحبہ یہاں ہیں کوئی اور یہاں نہ آئے۔ وہ ملازم جو ابھی تک گھوڑوں کی دیکھ بھال پر مامور تھا وہ جا چکا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا اپنا برقع اتار دو، اب یہاں کوئی غیر نہیں آئے گا۔ میں نے برقع اتار کے ایک طرف رکھ دیا۔ اس نے گھوڑا کھولا، پھر میرے پاؤں سے کچھ اوپر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ کہنے لگا میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھو اور گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ۔ مجھے یہ کچھ عجیب لگ رہا تھا۔
میں کیوں اس کے ہاتھوں پہ پاؤں رکھتی؟ میں نے کہا کوئی چیز نہیں ہے جس پہ پاؤں رکھ کے میں گھوڑے پہ بیٹھ سکوں۔ کہنے لگا میرے ہاتھ پہ پاؤں رکھ کر چڑھ جاؤ، نہیں گرو گی، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ میں نے بڑی احتیاط سے اس کے ہاتھ پہ پاؤں رکھا اور ڈرتے ڈرتے گھوڑے پہ بیٹھ گئی۔ پھر وہ گھوڑے کو اپنے ساتھ چلانے لگا، ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتا رہا۔ سب کچھ نیا نیا سا لگ رہا تھا اور اچھا بھی لگ رہا تھا۔ جتنا برا میں گلشیر کو سمجھتی تھی اتنا برا تھا نہیں، دادا بھی بہت اچھے تھے۔ پلوشے کے ساتھ بھی میں باتیں کرنے لگی تھی۔ اس کی منگنی اپنے خالہ زاد سے ہو چکی تھی اور 6 ماہ بعد شادی تھی۔ کچھ ہی دنوں کی پریکٹس کے بعد میں بآسانی گھڑ سواری کر لیتی تھی، اس لیے گلشیر بھی بے فکر سا ہو گیا۔ کہتا تھا تم اکیلی گھوم پھر سکتی ہو۔ میں نے کہا گلشیر پلیز تم ساتھ ساتھ رہو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا ارے یہ اپنا ہی بچہ ہے، کچھ نہیں کہے گا تمہیں۔ میں نے کہا پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے، جانور جانور ہی ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا تم بے فکر رہو، تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ پھر وہ مجھے اس جگہ چھوڑ کر استبل میں چلا گیا۔ پہلے تو وہ گھوڑا بڑے آرام آرام سے چلتا رہا، لیکن پھر اس نے ایک دم سے اپنی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ تیز بھاگنے لگا۔ اب تو مجھے اور بھی ڈر لگنے لگا کیونکہ وہ بے قابو ہونے لگا تھا۔ میں نے گلشیر کو پکارنا شروع کر دیا کیونکہ گھوڑا بالکل بدک گیا تھا۔ جب تک گلشیر استبل سے باہر آیا میں گھوڑے سے نیچے گر چکی تھی۔ میری دونوں کوہنیاں رگڑ کھا چکی تھیں، گھٹنے پہ بھی چوٹ آئی تھی۔ مجھے یوں گرا ہوا دیکھ کر وہ میرے پاس بھاگتا ہوا پہنچا۔ میں رو رہی تھی۔ کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا میں گر گئی؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، لیکن تمہیں میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھو مجھے کتنی چوٹیں آئی ہیں۔ میں روتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ کہنے لگا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا تمہارا قصور ہے، تمہیں میرا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ کہنے لگا آج تک کبھی اس گھوڑے نے ایسے نہیں کیا۔ میری کوہنیاں بری طرح سے رگڑ کھا چکی تھیں، ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ میں نے کہا تمہیں میری پرواہ ہی نہیں ہے، تم مجھے چھوڑ کے آرام سے اندر چلے گئے۔ میں رو رہی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں، اتنی سی چوٹ پہ تم رو رہی ہو، وہ بھی بالکل چھوٹے بچوں کی طرح۔ مجھے اس کی بات اور ہنسی دونوں بہت بری لگ رہی تھی۔ میں نے کہا میں گلشیر، میں تمہاری شکایت دادا سے کروں گی اور آج کے بعد میں تمہارے ساتھ یہاں نہیں آؤں گی۔ کہنے لگا کیوں نہیں آؤ گی؟ جب تک تم ٹھیک طرح سے گھوڑے کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھ جاتی تمہیں روز یہاں آنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں نہیں آؤں گی۔ میں لنگڑا کے چل رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگا اچھا میں سہارا دے دوں تمہیں؟ بہت نازک قسم کی لڑکی ہو، پتہ نہیں ہمارے خاندان میں کیسے پیدا ہو گئی۔ پھر میرا برقع مجھے دیا۔ کہنے لگا اچھا اسے پہن لو، میں تمہیں اسٹوڈیو چھوڑ آتا ہوں۔ کہنے لگا کچھ دن تمہیں نشانے بازی سکھاؤں گا۔ میں نے کہا مجھے نہیں سیکھنی۔ کہنے لگا کیوں نہیں؟ ابھی تو میں تمہیں لڑنا بھی سکھاؤں گا تاکہ کل کو اگر دشمن ہم پہ حملہ کریں تو تم مقابلہ کر سکو۔ اس دن تو تم بال بال بچ گئی تھی، تمہارے ہاتھ سے گولی چل گئی تھی، اتفاقیہ ہو گیا تھا سب کچھ، ورنہ تم پکڑی جاتی۔ میں نے پلوشے اور روزینہ کو سب کچھ سکھایا تھا۔ ہمارے خاندان کی عورتیں بہت طاقتور ہیں اور بہت حوصلے والی ہیں، تمہاری طرح نہیں کہ ذرا سی چوٹ لگنے پہ رونے لگ گئی۔ اس کی بات سن کے میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ اچھا موڈ تو ٹھیک کر لو۔ میں نے کہا مجھ سے بات مت کرو، مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا بات تو تمہیں کرنی پڑے گی کیونکہ تم سے باتیں کرنے کی عادت ہونے لگی ہے۔ یہ کہہ کے مسکرانے لگا۔ میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ میری بات سن کے کچھ دیر میرا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں نے دوبارہ سے پوچھا ہم کب تک پہنچ جائیں گے؟ گھر پہنچے تو پلوشے میرے ہاتھوں پہ زخم دیکھ کے کہنے لگی یہ لالا ایسے ہی کرتا ہے، کہتا ہے جب تک نشانے بازی نہیں سیکھو گے جان نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کاٹن پر ڈیٹول لگا کر میرے زخم صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگی ہمیں بھی زبردستی سب کچھ سکھایا تھا، لڑنا بھی، گولی چلانا بھی، گھڑ سواری بھی۔ کہتا ہے عورت کو طاقتور اور مضبوط ہونا چاہیے، تبھی تو ہم مردوں کو حوصلہ دیتی ہیں اور انہی کے شوہر اور بیٹے دشمنوں کو ناکوں چنے چبوانے پر مجبور کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگی اصل میں میری اماں سب کچھ جانتی ہیں اور گلشیر کو بچپن سے ایسی ہی تربیت ملی ہے۔
اسے لڑکیوں کے نازک احساس نظر نہیں آتے۔ بہرحال پلوشے سے میں اس دن بہت باتیں کرتی رہی۔ 6 مہینے مجھے وقت گزارنا تھا تاکہ میں واپس جا سکتی۔ مجھے یہاں رہنا تھا، لیکن جب تک میں یہاں تھی کہیں نہ کہیں تو ضرور رہنا چاہتی تھی۔ چند روز بعد مجھے گلشیر اپنی حویلی کے پچھلی طرف لے گیا۔ کہنے لگا تمہیں نشانے بازی سکھاتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں سیکھنا۔ کہنے لگا مجھے تمہیں سب کچھ سکھانا ہے، تمہارے کام آئے گا۔ میں نے کہا مجھے یہاں جنگ نہیں کرنی، یہ سب میرے مزاج میں نہیں ہے، میں صلح جو قسم کی لڑکی ہوں، مجھے یہ سب نہیں پسند۔ پھر بھی اس نے میرے ہاتھ میں بندوق پکڑائی، میرے سامنے گلاس رکھے۔ کہنے لگا نشانہ باندھو، تمہیں نشانہ باندھنا آنا چاہیے۔ میرے لیے یہ چیز بھی ایک نئی دشواری کا باعث بن گئی، لیکن بہت جلد میں نے بندوق چلانی بھی سیکھ لی تھی۔ ایک بار وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ پہلی بار میں اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کافی بڑا، کافی کشادہ کمرہ تھا، اور اس کے کمرے کے اندر ایک اور کمرہ بنا ہوا تھا جہاں پورے کا پورا جم کا سامان موجود تھا۔ اس نے مجھے موٹے موٹے دستانے پہنائے اور پنچنگ باکس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ پھر مجھے بتانے لگا کہ اپنی پروٹیکشن کیسے کرتے ہیں۔ 3 ماہ گزر چکے تھے، اب میں کافی کچھ سیکھ چکی تھی۔ شیر مجھ سے کافی حد تک بے تکلف ہو چکا تھا۔ ایک بار کہنے لگا تم اماں اور پلوشے کے ساتھ کچن میں کیوں کام نہیں کرتی؟ کچھ کھانا پکانا سیکھا کرو۔ میں نے کہا مجھے ان چیزوں کی عادت نہیں ہے۔ کہنے لگا لیکن مجھے تو اچھے اچھے کھانے کھانے کی بہت عادت ہے۔ میں نے کہا تو اماں اور پلوشہ بناتی ہیں نا، کھا لیا کرو۔ کہنے لگا تمہارے ہاتھ کا کھانا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے پکا نہیں سکتی؟ تمہیں اتنا کچھ سکھایا ہے میں نے۔ بات تو سچ تھی، اس لیے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہاری خاطر بنا دوں گی، بتاؤ کیا کھانا ہے تم نے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا مجھے کابلی پلاؤ بہت پسند ہے۔ میں نے اپنی تائی اماں سے پوچھ کر وہی بنایا۔ جب دسترخوان پہ رکھا تو دادا بہت خوش تھے اور گلشیر بھی۔ آہستہ آہستہ پتہ ہی نہیں چلا 6 مہینے کیسے گزر گئے۔ مجھے اب نماز پڑھنی بھی آ چکی تھی۔ میں اب پابندی سے نماز بھی پڑھنے لگی کیونکہ سب پڑھتے تھے۔ اب پردہ کرنے میں گھٹن بھی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے دوبارہ جیکسن سے رابطہ کیا کیونکہ مجھے واپس جانا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر میں واپس آ جاؤں تو وہ مجھے فل سپورٹ کرے گا، میری رہائش کا انتظام بھی کر دے گا۔ اسی شام اپنے دادا سے میں نے کہا کہ مجھے پورے 6 مہینے گزر چکے ہیں۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ اپنا وعدہ بھول رہے ہیں۔ دادا نظریں چرانے لگے۔ میں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ اگر میں 6 مہینے آپ کی ساری باتیں مانوں گی تو آپ مجھے یہاں سے نکال دیں گے، مجھے آزادی دلوا دیں گے۔ کہنے لگے بیٹا کیا تم واقعی جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ہاں میں جانا چاہتی ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ کہنے لگے ہم اتنے برے ہیں؟ میں نے کہا نہیں دادا، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، سب لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن میں اس ماحول کی عادی نہیں ہوں، مجھے واپس جانا ہے۔ کافی دیر وہ کچھ سوچتے رہے، پھر ایک گہری سانس لی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں بھی اپنے وعدے کا پکا ہوں، گلشیر سے کہوں گا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے، وہ میری بات نہیں ٹالتا۔ میں بھی پلٹ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پا رہی تھی جب مجھے حویلی میں چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ گلشیر بہت بلند آواز میں بات کر رہا تھا، حالانکہ وہ ایسا تھا نہیں۔ دادا کی آوازیں آنے لگی۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آئی۔ تمام خواتین اپنے کمروں سے باہر آ چکی تھیں۔ دادا کا کمرہ بند تھا، سب کا رخ اسی کی جانب تھا۔ میں بھی دادا کے کمرے کے پاس آ گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنا چاہا، دروازہ لاک تھا۔ کمرے میں اس وقت دادا تھے اور شیر دل تھا۔ دادا کہہ رہے تھے کہ میں نے اس بچی سے وعدہ کیا تھا، میں نے بہت چاہا کہ وہ یہاں رک جائے، اس کا یہاں دل لگ جائے، لیکن اب وہ نہیں چاہتی تو تمہیں طلاق دینی پڑے گی۔ کہنے لگا دادا میں کوئی کٹھ پتلی نہیں ہوں، آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا، میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، اور میں کیوں طلاق دوں گا؟ اور وہ طلاق لینا کیوں چاہتی ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھ کے وعدہ نہیں کیا تھا۔ میرے دادا کہنے لگے تو تم نکاح بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ بھی تو تم نے میرے کہنے پہ کیا تھا، اب میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں تو اب تمہیں کیا اختلاف ہے؟ کہنے لگا ہے،
ہے اختلاف. تب بات اور تھی، اب بات اور ہے. 6 مہینے سے وہ میرے نکاح میں ہے اور 6 مہینے میں میرا دل، میری سوچ یکسر بدل چکی ہے. میں نے ہمیشہ اسے اپنی بیوی کی نظر سے دیکھا ہے اور طلاق ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے نہیں دی، میں بھی نہیں دوں گا. دادا کہنے لگے میں نے زبان دی ہے. آج تک ہمارے خاندان میں کبھی کوئی اپنی زبان سے بھی نہیں پھرا. کہنے لگا زبان آپ نے دی ہے، آپ کا مسئلہ ہے. نہ تو مجھے آپ کے وعدے کا پتہ تھا، نہ آپ کی زبان کا. میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا. اور میں جا کے پوچھتا ہوں اس سے کیا تکلیف ہے اسے مجھ سے. اس کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے میں نے جو اسے یہاں سے جانا ہے؟ کیوں جانا ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا پلوشے کی رخصتی کے ساتھ میں آپ سے یہ کہوں کہ زویا کی رخصتی بھی کر دیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں اسے چھوڑ دوں. وہ چلا کے کہنے لگا تو تایا ابا کہنے لگے اپنا لہجہ دھیما کرو، دادا سے اونچی آواز میں بات نہیں کرو. آج تک میں نے اپنے باپ سے اتنے اونچے لہجے میں بات نہیں کی. وہ کہنے لگا آج تک دادا نے کبھی آپ سے یہ بھی نہیں کہا جو وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں. بابا ہماری بیوی ہماری غیرت ہوتی ہے اور میں بے غیرت نہیں ہوں. میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا. پھر تایا ابا دادا سے کہنے لگے کہ بابا آپ یہ اچھا نہیں کر رہے، ہمارے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا. وہ کہنے لگے ہمارے خاندان میں کبھی غیر برادری کی عورت سے شادی بھی نہیں ہوئی، اور زبیر خان نے کی. ہمارے خاندان میں ایسا بہت کچھ ہونے لگا جو پہلے نہیں ہوتا تھا، اس لیے طلاق دے دو. وہ یہاں نہیں رہ سکتی اور زبردستی میں اسے یہاں نہیں رکھنا چاہتا. زبیر خان نے میری منت سماجت نہ کی ہوتی تو میں تمہارا نکاح اس کے ساتھ نہیں کرواتا. زبیر کہتا تھا میری بچی وہاں کسی انگریز سے شادی کر لے گی، بے دین ہو جائے گی، اسے دین کی سمجھ نہیں ہے. خدا کے لیے گل شیر سے کہیں کہ وہ زویا سے نکاح کر لے. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی مسلمان باپ کی بیٹی ہوتے ہوئے کسی بے دین کے ساتھ زندگی گزارے. میں یہ اذیت نہیں سہ سکتا. وہ کہنے لگا دادا آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا تھا؟ میں کوئی کھلونا ہوں؟ چچا نے کہا کہ بیٹی سے نکاح کروا دیں، آپ نے کروا دیا. اب ان کی بیٹی کہتی ہے کہ اسے طلاق چاہیے تو میں طلاق دے دوں. میں کیا کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہوں؟ دادا کہنے لگے زبردستی رشتے نہیں نبھائے جاتے. مجھے لگ رہا تھا کہ 6 مہینے میں اس کا دل بدل جائے گا. میں چاہتا تھا کہ اس کو تم سے محبت ہو جائے. اب نہیں ہوئی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اپنی زبان سے تو نہیں پھر سکتا. میرے تایا کہنے لگے کہ گلشیر تم دادا کی بات مان لو. وہ لڑکی نہیں رہنا چاہتی تو اسے زبردستی اپنے ساتھ مت رکھو. میری تائی اماں اور پلوشے دونوں مجھے دیکھ رہے تھے. تائی اماں کے ماتھے پہ تیوری چڑھی ہوئی تھی. وہ کہنے لگی ہماری محبت کو تم نے وقت گزاری سمجھا تھا زویا. جو کچھ زبیر خان نے کیا اور جو رویہ تم نے ہمارے ساتھ کیا، ہم نے سب کو فراموش کر کے تمہیں سینے سے لگایا تھا. اور تم، یہ کہہ کر وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی. کہنے لگی میرے بیٹے کے ساتھ تم نے اچھا نہیں کیا. اگر تمہیں واپس جانا تھا تو اس کے ساتھ کیوں جاتی تھی؟ وہ تو رات کو مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تم سے بہت محبت کرنے لگا ہے اور اب اس کو رخصتی چاہیے، اور تب تمہیں اپنی شرطیں یاد آ گئیں. یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی. پلوشے بھی مجھے تعصب سے دیکھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی. میں بھی اپنے کمرے میں واپس آ چکی تھی. جانتی تھی کہ دادا اپنی بات منوا لیں گے. آ کے لیٹی تو سوچنے لگی کہ اب کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، میں واپس جا سکتی ہوں. لیکن پھر بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، چین نہیں مل رہا تھا. نہ جانے کب مجھے نیند آئی. صبح جب میں اٹھی تو ناشتے کے دسترخوان پر سب تھے لیکن گلشیر نہیں تھا. میرے دادا کہنے لگے میں نے گلشیر سے بات کر لی ہے، تم بے فکر رہو، جو تم چاہتی ہو وہ تمہیں مل جائے گا. لیکن پلوشے کی شادی ہے، ہم شادی پہ اپنی برادری کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ ہمارے خاندان میں طلاقیں نہیں ہوتی. لیکن بہرحال تمہاری خواہش پر میں تمہیں طلاق دلوا دوں گا، لیکن پلوشے کی شادی گزرنے کے بعد. دادا کا لہجہ کافی ٹوٹا ہوا تھا. اندر ہی اندر مجھے بہت برا بھی لگ رہا تھا. میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور جو کر رہی ہوں کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں. گلشیر کو میں نے دوبارہ نہیں دیکھا.
نہ وہ آ کے دسترخوان پر بیٹھا تھا، نہ اس نے کھانا کھایا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ میری تائی بہت پریشان تھی، کہنے لگی تم نے میرے بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ ایک نوالہ اپنے حلق سے نہیں اتارتا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اپنے اندر شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ بات تو عجیب تھی لیکن سب کے سو جانے کے بعد میں گلشیر کے کمرے میں چلی گئی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس سے بات کروں، اس سے کہوں کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی اور میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے دروازے کا نوب گھمایا تو دروازہ لاک نہیں تھا۔ جب میں اندر گئی تو وہ کمرے میں بھی نہیں تھا۔ پنچنگ بیگ پر پنچ مارنے کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید وہ دوسرے کمرے میں تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کمرے میں آ گئی۔ وہ ٹراؤزر اور بنیان میں ملبوس تھا، بنا گلوز پہنے پنچنگ بیگ پر مکے مار رہا تھا، یہاں تک کہ ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ میں اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کے وہ کچھ حیران ہوا، پھر غصے سے کہنے لگا کیوں آئی ہو یہاں، میرا تماشا دیکھنے؟ اس وقت وہ پسینے سے شرابور تھا، سانس بھی بری طرح سے پھول رہا تھا۔ میں نے کہا ایم سوری گلشیر، لیکن میری بات یہیں تک پہنچی تھی جب کہنے لگا کمرے سے باہر نکل جاؤ زویا، مجھے شکل بھی نہیں دیکھنی۔ میں نے کہا تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ 2 دن سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ کہنے لگا زیادہ ڈرامے بازی میرے سامنے مت کرو، گلشیر ایک بار تمہارے ہاتھ کا کھلونا بن گیا تھا، بار بار نہیں بنے گا، جو چاہتی ہو مل جائے گی تمہیں۔ میں نے کہا تائی اماں تمہارے لیے پریشان تھی۔ کہنے لگا تمہیں کیا ہے، تم بس اپنے بارے میں سوچا کرو، کوئی جیے یا مرے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں نے یہ بہت سوچ کے کیا ہے، میں یہاں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، پھر بھی اگر میری وجہ سے تمہارا دل دکھا ہے تو آئی ایم سوری۔ یہ کہہ کر میں واپس جانے کے لیے پلٹی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ میرا بازو پکڑ چکا تھا، پھر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے زویا؟ اگر تمہیں جانا ہی تھا تو میرے ساتھ محبت کا ناٹک کیوں کیا؟ میں نے کہا میں نے کوئی ناٹک نہیں کیا، اور میں نے کب کہا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ کہنے لگا تو تم میرے لیے کھانا کیوں پکاتی تھی؟ میں نے کہا تم نے مجھے گھڑ سواری سکھائی تھی اس لیے۔ کہنے لگا میں نے تمہیں اپنی بیوی سمجھ کر سکھائی تھی۔ پھر کہنے لگا زویا تم نے اچھا نہیں کیا میرے دل اور جذبات سے کھیل کر، مجھے لگتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو۔ پھر کہنے لگا ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھ کر کہو واقعی میں تمہیں اتنا برا لگتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنی محبت کی لو دیکھی تھی۔ میں نے کہا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں، سچ بتاؤں گلشیر میں خود فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا جب خود فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے تو سامنے والے پر فیصلہ چھوڑ دو۔ طلاق مذاق نہیں ہوتا زویا، طلاق طلاق ہوتی ہے، اور طلاق کے بعد ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں بچتا۔ اگر بعد میں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو تو پھر واپسی کا راستہ نہیں رہتا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہاری اس غلطی کو فراموش کر کے تمہیں اپناؤں گا۔ میں نے کہا گلشیر میں تمہیں کھونے سے ڈرتی ہوں، اور تم قبائلی جھگڑوں میں گولی کھانے کو ترجیح دیتے ہو، اور میں تمہیں اپنے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، کر لوں گا صلح، لیکن تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ بڑی مشکل سے گلشیر نے سب کو منایا تھا اور اعتبار خان سے دشمنی ختم کر لی تھی۔ اب ہم لوگ ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ دشمنی خون خرابہ صرف گھر برباد کرتے ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی۔